وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا دافع البليات، اللهم يا حلال المشكلات، اللهم يا مغني پروردگارا مغان سے یم بے روزگار تم روزگار پروردگارا تشریف تھوید رنس نارس گزار الہی بہار دست دامن آرزو فنا سلام علیک یا حبیبا فرقہ دی راتم سلام علیک حق سوزان تئی درود و سلام حق ملاک دھندادن سلام علیک صلی اللہ علیک یا آج ساری جہاں کے اندر ساری دنیا کے اندر بالخصوص ہمارے ملک میں ہمارے ریاست میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت جسے ہم یوم نور بھی کہتے ہیں ماہ نور بھی کہتے ہیں اس مہینے کو، اس میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کی تقریبات، میلاد کی ریلیاں اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو آثار مقدسات ہے یہاں کشمیر میں چاہے حضرت بل میں یا کہیں ایک مقامات پر یا یہاں پہ اس کی نشاندہی کرتے ہیں اور زائرین اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے. یہاں میں یہ بات بھی بتانا چاہوں گا دنیا کے اندر اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں 80% سے زیادہ لوگ جو مسلمان ہیں یا مسلمان نہ بھی ہو تب بھی وہ انسانی کامل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنے احباب عزیزوں کے ہاں اقداری انسانیت کے باتیں کرتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ تخلیق جو ہے اور جو بعثت ہے اسی وجہ سے اقداری انسانیت کی بلندی جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے. اور ساتھ میں یہ یہاں بتانا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کاروان اسلامی انٹرنیشنل کے اہتمام سے ریاست کے طول و عرض میں درجنوں مقامات پر بلکہ میں کہوں گا سینکڑوں مقامات پر میلاد کی ریلیاں منعقد ہوئی، برآمد ہوئی، رات میں تقریبات ہوئی، شب خوانی لوگوں نے کی. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں بھی گرینڈ میلاد النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم جو منعقد ہوئی اس میں بھی ہزاروں لوگوں نے شرکت کی. اور دن میں یہی وجہ ہے کہ اتنے لوگ اتنا جمع کثیر یہ اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے محبت سے آتے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ اس دور میں جہاں ہم مادیت کے تلے دب چکے ہیں، میٹیریلزم ہمارے سروں پہ سوار ہو چکا ہے، نشہ ہمارے رگوں میں پیوست ہو چکا ہے، یہاں باپ بیٹا کا قتل کر رہا ہے، بیٹا بیٹی کا قتل کر رہا ہے، بہن بھائی کا قتل کر رہا ہے. اس صورتحال میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی مشن، نورانیت اور جو ان کی روحانیت ہے اس سے ہم متصف ہو جائے، اس سے استفادہ کریں تاکہ ہم اپنی نسلوں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی پیغام پہنچا سکے. میں یہاں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ سب کا، ساتھ میں محکمہ پولیس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے 2 دن سے ڈپلائمنٹ یہاں رکھی، PHE ڈپارٹمنٹ کا، PDD کا، جو میونسپلٹی کا، جتنے محکمہ جات اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں یا اس ایریا میں ہیں ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا. ساتھ میں جو علاقۂ ترگام ہے سارا جس میں جتنے محلے جات آتے ہیں ان کے نوجوانوں کا بالخصوص، ان کے بزرگوں کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے دم خم سے ایسے پروگرام یہاں جاری و ساری رہتے ہیں. اور ساتھ میں ایگزیکٹو کونسل کا، سپریم کونسل کا، علماء کا، مبلغین کا اور جو ہمارے ریاست سے باہر علماء کرام آئے تھے ان کا بھی میں تشکر کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے گا، ہمارے خطاؤں کو معاف کرے گا، اور اللہ تعالی اس ملک میں، اس ریاست میں امن کے بہاریں پھر سے لوٹائے گا اور محفوظ اس قوم کو، اس ملک کو، اس ملت کو رکھے گا، کیونکہ یہی ضرورت ہے کہ ہمارے نسل پروان چڑھنے کے لیے امن کا گہوارہ ہونا ضروری ہے. اور ساتھ میں ایک اور اپیل کروں گا جو آپ نے سوال پوچھا تھا، وہ اس نشے کے حوالے سے کاروان اسلامی انٹرنیشنل نے آپ کو معلوم ہے 3-2.5 دہائیوں سے 25 سالوں سے لگ بھگ ریگولر کام کیا ہے نشہ کو ختم کرنے کے لیے، منشیات کو مٹانے کے لیے،
کر کمپیننگ کی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے اثرات ہے اس چیز کے کہ سرکار بھی اس پر بڑی قدغن کر رہی ہے۔ روز ڈرگ پیڈلرز جو ہے ان کی پراپرٹیاں سیل ہوتی ہیں، باقی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے نوجوان نسل کو آنے والے کل کے لیے خود محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے انہیں خود راہ دکھانی ہے کہ ایک ہی راہ ہے، ایک ہی رستہ ہے کہ جتنا ہم میٹیریلزم کے قریب جائیں گے اتنا ہم ڈوب جائیں گے، اور جتنا ہم اسپرچولیٹی کے قریب، روحانیت کے قریب جائیں گے اتنا ہم دلوں کو بھی تسخیر کر سکتے ہیں، ہم روحوں کو بھی تسخیر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو سلامت رکھیں۔